میرے بھائیوں، فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیے بغیر یہاں سے مت اٹھیں۔ یا تو فیصلہ کریں کہ سب بکواس ہے، سب فضول باتیں ہیں، آخرت واخرت کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں جس طرح جی رہا ہوں مجھے اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اگر اسی راستے پر چلتے چلتے مجھے موت آ گئی تو میں مطمئن ہوں گا۔ یا تو یہ فیصلہ کر لیں، اور موت، خدا کی قسم ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ موت ہمارے کتنے قریب ہے۔ موت سے کوئی شخص بھاگ سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ گارنٹی دے سکیں کہ میں کل بھی زندہ ہوں گا، آج میں زندہ ہوں، میں کل بھی زندہ ہوں گا؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ گارنٹی دے سکیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ابھی سے چند گھنٹے بعد بھی میں زندہ ہی ہوں گا؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے کہ نہیں، اور ہمیں نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے پیروں پہ نکلیں گے یا ہماری میت نکلے گی، ہمیں تو یہ تک نہیں پتا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان اندھوں کی طرح سو رہا ہے، اور جب موت آئے گی تو وہ جاگ جائے گا، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں نے اپنے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، موت ہمارے ساتھ ہمارے سائے کی طرح چل رہی ہے، بس اوپر سے حکم آنے کی دیر ہے۔ ایک بار حکم آ گیا تو وہ ہمیں دبوچ لے گی، اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک بار موت کا فرشتہ ہمیں نظر آ گیا تو پھر سارے امتحان ختم۔ ابھی امتحان چل رہا ہے، لیکن ایک بار فرشتہ نظر آ گیا تو پھر سارے امتحان ختم۔ پھر جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر وہ موت ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی اور ہمیں VIP ٹریٹمنٹ ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاری ہے تو ہم سے بدقسمت اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم بری طرح مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر ہمیں جو تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی وہ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، موت ایک حقیقت ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان اپنے سر کو پکڑتا ہے اور بولتا ہے میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے ساتھ کیا ظلم کیا ہے میں نے۔ لیکن اس وقت ہمارا یہ پچھتاوا بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہم کتنا بھی چیخیں چلائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، کسی کام کا نہیں ہوتا رونا۔ پھر کوئی واپسی نہیں ہوتی، پھر سارے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہ واپسی کا راستہ ہوتا ہے، نہ معافی کا۔ جو کچھ ہے موت سے پہلے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس کنفیوژن میں جی رہے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی زندگی گزاریں گے، اور پھر موت بھی آئے گی تو ہمیں کلمے کے ساتھ آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جیسے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر آپ نے زندگی دین کے مطابق گزاری ہے تو آپ کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوگا، دین کے اوپر ہوگا۔ اور آگے یہ حدیث ایسے ہے کہ جس جگہ پر، جس بات پر انسان کا خاتمہ ہوگا وہ اسی عمل پر، اسی بات پر قیامت کے دن